بسم الله الرحمن الرحيم. في كل صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی، اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہے حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی تو کہو۔ کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے، پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا، کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کہا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے، کہا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کہا جی اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا، تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ حفصہ تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نہیں، خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہونے سکنے پائے، ہونے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ کیا ہے؟
मच्छर का पर, धोखे का घर, मकड़ी का जाला। जाओ कब्रिस्तान में म्यानी में बड़े बड़े सरदार पड़े हैं, जहांगीर के कब्र पर जाकर देखो, इसके नाम का डंका बजता था। सुनसान आए कावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, दिन को भी जहां शब की सियाही का समा है। ये कौन है? कहते हैं ये आराम गहे नूरे जहां है, जिस पर जहांगीर मर मिटा, सारी चाबियां जिसको पकड़ा दी, दिन में भी शब की सियाही का समा है। तुझे याद है हफ्जा, मेरे नबी ने कभी टेक लगा के खाना खाया? तो याद है? कभी टेक लगा के खाना खाया? हमेशा ऐसे झुक के खाना खाया कि मैं गुलाम हूं, गुलामों की तरह खाऊंगा। एक दफा तूने छोटे से उस पर टेबल पे रख दिया था और कहा या रसूलल्लाह आप जरा आराम से खा लें, तो आपने खाना उठा के जमीन पे रख के कहा था हफ्जा मैं गुलाम हूं, मैं गुलामों की तरह खाना खाऊंगा। अब तुझे वो भी याद होगा, तेरे घर में मेरे नबी का बिस्तर क्या था बता? क्या ये एक टाट था, टाट जो दिन में फैला देती थी, रात को दोहरा कर देती का। अच्छा वो रात याद है जब तूने उसी टाट की एक की बजाय 2 तह लगाई थी और सुबह अल्लाह के नबी ने पूछा था हाफजा मेरा बिस्तर तब्दील कर दिया? क्या नहीं या रसूल अल्लाह वही है। मैंने एक की 2 तह लगा दी ताकि आपके लिए थोड़ा नरम हो जाए। क्या नहीं हफ्जा, इससे जैसा पहले था वैसा ही कर दो, मैं रात को उठ के अल्लाह से बातें करता हूं। इसकी नरमी ने मुझे उठने में जरा रुकावट पैदा की। ये बातें मैं ठीक कह रहा हूं? जी हाँ ठीक। कदो तुम मुझे कहने आई हो कि मैं रास्ता बदल लूं? हफ्जा जिन्होंने तुम्हें भेजा है, आयशा जिन्होंने तुम्हें भेजा है, उन्हें बताओ 3 दोस्त थे, 3 मुसाफिर थे, एक उनकी मंजिल थी, एक उनकी राह थी, एक उनकी डगर थी। उस पर एक चला और चलते 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 अपनी मंजिल पे पहुंचा अल्लाह के महबूब। फिर दूसरा चला और उसी डगर पे चला और चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंचा अबू बकर सिद्दीक। अब तीसरा चल रहा है, अगर उन्हीं की राह पे चलेगा तो उन तक पहुंचेगा, इधर उधर हो गया धूल भटक जाएगा। उन्हें जाके बता दो कि जिस राह पर मेरे दोनों साथी चले मैं उसी पे चलता रहूं यहां तक कि मेरा अल्लाह मुझे मेरे साथियों से मिला दे। है कि जो उनसे मिले दीन धर्म छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने से मां रोकने लगी।